گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں آزادی کا متوالانہ خوفزدہ کرنے واسطے ہر طرح کا چانکیائی اور سامراجی حربات ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ ایک بخی بلا جواز گرفتاری، دوران حراست قتل، ڈومیسائل کا قانون میں تبدیلی، تاریخی مقامات کا نامہ کی تبدیلی، جعلی جھڑپ اور عزتوں کی پامالی اپنا عروج پر ہے، اور دوجی بخی اون نت نواں بانا بنا کے بے گناہ لوگوں کی جائیداد ضبط کی جا رہی ہیں۔ فسطائی مودی حکومت جائیداد کی ضبطی کو یہ غلیظ قدم اس واسطے چاہ رہی ہے تاکہ آزادی کی مقدس تحریک کے نال وابستہ لوگوں نہ دستبردار کیو جا سکے۔ ان تمام سامراجی منصوبوں کو اشارہ انہوں نے اسرائیل تو مل رہا ہے۔ زمیاں تو بے دخلی کی سجری مہم مودی حکومت کی نو آبادیات کار ذہنیت کو عملی ثبوت ہے۔ آج تک کشمیریوں تو ہزاراں کنال زمین کھس لی ہے۔ کالا قانون UAPA کے تحت شپیاں، پلوامہ اور کپواڑہ میں مزید 13 کشمیریوں کی جائیداد ضبط کر لی ہیں۔ حال ہی میں مودی حکومت نے ایک فہرست تیار کی ہے جس میں مزید 190 جائیداد ضبط کی جائیں گی۔ کشمیر کی صورتحال پر ڈونگی نظر رکھنے والا ماہرین کو کہنا ہے کہ کشمیریوں کی جائیداد ضبط کرنی مودی کی ہندوتوا حکومت کی طرفوں سراسر سیاسی انتقام گیری ہے۔ بھارتی غاصب فوجی پرتشدد کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کا گھرانہ مسلسل تباہ کر رہے ہیں۔ RSS کی پاڑی ہوئی مودی حکومت آزادی پسند کشمیریوں نہ ان کی زمیاں، جائیداد اور نوکریاں تو محروم کرنے پر تلی ہوئی ہے، جس کو مقصد حریت پسند کشمیری عوام کا عزم نہ توڑنا ہے۔ لیکن اہل دانش کو کہنا ہے کہ بھارت کا اس طرح کا تعدیبی حربہ کسی بھی صورت میں کشمیری حریت پسند عوام نہ اپنا مشن تو بیگانہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ بھارت نے جس قدر کشمیریوں پر ظلم و جبر اور قہر سامانی کی ہے، اسے مناسبت نال انہاں کا جذبات و احساسات میں تلاطم پیدا ہوئے ہے۔ اس تو معلوم ہوا کہ ظلم و جبر اور جور و ستم نال تحریک مٹتی نہیں بلکہ انہاں میں ایک نواں ابھار پیدا ہوا ہے۔